اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زنا کسے کہتے ہیں اور ایسے کون سے مرد اور عورتیں ہیں جن پر زنا کی سزا نہیں لگتی اگرچہ ان پر زنا ثابت ہی کیوں نہ ہو جائے؟ اگر کوئی مرد کسی ایسی عورت سے ہم بستر ہو جو اس کی بیوی نہیں تو اسے زنا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت یا مرد ایسا کرے تو اس کے لیے دین اسلام میں یہ سزا ہے کہ اس کو زمین کے اندر ایک گڑھا کھود کر اسے کوڑے مار مار کر مار دیا جائے۔ اور اگر کوئی کنوارا مرد یا عورت میں ایسا کرتے ہیں اور پھر ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں، اگر کوئی جوان لڑکی یا لڑکا ایسا برا کام کرتا ہے تو اس کی سزا اس کے والدین کو بھی دی جاتی ہے، کیونکہ ان کے والدین نے ان کی شادی نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایسا کام کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: زنا کے قریب تک نہ جاؤ، بلا شبہ یہ بے حیائی اور برا رستہ ہے۔ دوستو، اسلام میں زنا کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اسے سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ دین اسلام ایک پاک، صاف اور مکمل دین ہے اور یہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اس پر چلتے ہوئے انسان زندگی کے ہر موڑ پر، ہر معاملے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب ایسے کون سی 3 عورتیں اور مرد ہیں جن سے زنا ہو جائے تو ان پر زنا کی سزا یا شرعی حد نہیں لگائی جاتی؟ نمبر 1، وہ لڑکا یا لڑکی جو کہ ابھی تک بالغ نہ ہو، یعنی ابھی بلوغت کی عمر نہ ہو، ان سے ایسا ہوتا ہے تو اس پر زنا کی کوئی حد نہیں لگتی۔ اور نمبر 2، دوسرا وہ جو کہ سویا ہوا ہو اور اس سے ایسا ہو جائے تو اس پر بھی زنا کی کوئی حد نہیں لگتی۔ نمبر 3، تیسرا وہ شخص جو کہ پاگل یا جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، اس پر بھی زنا کی کوئی سزا نہیں ہوتی۔ مرد عورت پر رجم یعنی زنا ثابت ہونے پر اسلام میں ایک سزا سنائی گئی ہے، جو کہ مرد کے لیے زمین کے اندر ایک گڑھا کھود کر اس کو کھڑا کیا جائے اور آدھا زمین کے اندر ہو اور پھر اسے پتھر مار مار کر مار دیا جائے، اور مرد اور عورت کے لیے یہ ایک ہی سزا ہے۔ جبکہ اگر کوئی کنوارا شخص ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ زنا کرنے سے انسان کو بہت سی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، جن میں ایڈز، نسیان، ہیپاٹائٹس سی جیسی بہت سی اور بھی کافی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایک ایسا فطرتی عمل ہے جو کہ جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ہمیں کاٹنا پڑے گا۔ یہ ایک نہ ایک دن ہمارے گھر میں بھی لوٹ آئے گا، چاہے ہم اس کے لیے اونچی اونچی دیواریں ہی کیوں نہ بنا لیں۔ خدا کے لیے خود کو بھی بچائیں اس سے اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اور اگر ہم میں سے کوئی اس شخص اس بری بیماری میں لگا ہوا ہے تو خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ کریں اور مغفرت مانگیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے بچے کو اس وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرو، اور یہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے، ناظرین، ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ شادی شدہ عورت کو گھر کے اندر ہی بند کر دیا جاتا حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو جاتی، اور جبکہ کنواروں کے لیے یہ سزا تھی کہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اذیت دی جاتی تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے خود بھی بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق دے تاکہ ایک پاکیزہ معاشرہ قائم ہو سکے۔ اس کا سب سے بہترین حل اور علاج یہی ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے تاکہ لوگ زنا سے بچ سکیں۔ دعا ہے کہ ہمیں اس ناپاک غلیظ بیماری سے بچنے اور دوسروں کو بچا سکیں۔ آمین۔